سنت. اس نبی کے علم کا کیا اندازہ لگاؤ گے جسے خدا نے کیا بات ہے. اللہ نے پڑھایا ہے یا رحمان. علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سکھایا قرآن. خلق الانسان جس نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے بیان کا علم تھا. یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ اگر ٹیچر ایکسٹراڈینری ہے، بے مثال ہے، تو اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی بے مثال ہے. ہم نبی کے علم کا اندازہ لگانے والا پیمانہ نہیں سمجھ سکتے، چیجائے کے اندازہ. خود رب تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. I taught you which you didn't know. سب کچھ سکھا دیا جو آپ ہو سے بولیے نہیں جانتے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں زیادہ بحث مت کرو، تم نہیں جاننے کی لسٹ بناؤ. میرے رب نے میرے محبوب کو سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کہو یہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی سکھا دیا. عالم لاہوت نہیں جانتے تھے، خدا نے سکھا دیا. عالم جبروت نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. عالم ہاہوت نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. عالم ناسوت نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. یہ سارے عالمین نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. ارے بندگی بھی سکھا دی، زندگی بھی سکھا دی. جتنا چاہا مکان میں رکھ کے سکھایا، اور جب موقع ملا تو مقام میں بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عصمت قرآن کانفرنس حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ. واہ 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 سبحان اللہ. سکھا دی. اور یہ چلے ہیں پھیتا لے کے کتاب لے. جی اتنا سکھایا، اتنا نہیں سکھایا. بعض علوم غیبیہ سکھائے، بعض نہیں سکھائے. یہ اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اتنا دیا. ایسا بولتے ہیں اتنا اتنا، جیسے جب اللہ پاک سب دے رہا تھا تو یہ کسی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ اتنا دیا اتنا نہیں دیا. ملا جی عقل سے کام لو. معاملہ سبھی کا نہیں، نبی کا. جی اس نبی کا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس نبی کا جو بندوں اور مولا کے درمیان ایک مادھیم ہے، اس نبی کا جس نے اللہ کی معرفت بندوں کو کرائی. گویا رب یہ فرما رہے کہ اے محبوب جو کہو میں تجھے سکھا دوں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میں نے سب کچھ تجھے سکھا دیا. تجھے سارے علوم سکھا دیے، سارے نباتات کا علم، حیوانات کا علم، جمادات کا علم، ہواؤں کا علم، خزاؤں کا علم، فیضاؤں کا علم، برگ و ثمر کا علم، شمس و قمر کا علم، شجر و حجر کا علم، خشک و تر کا علم. جو ہو چکا اس کا علم، جو ہو رہا ہے اس کا علم، جو آگے آگے ہوگا اس کا علم. تجھے عالم ما کان و ما یکون بنا دیا صرف اس لیے کہ اے محبوب میں تمہیں سب سکھا دوں، تم میرے بندوں کو سکھا دو. ارے تو بندوں سے میری یکتائی منوا لے، میں بندوں سے تیری محبوبیت منوا لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عصمت قرآن کانفرنس علماء اہل سنت حضور نورانی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ادھر آؤں گا لیکن آئیے پہلے بات قرآن کی چل رہی. جی وہ قرآن سکھایا. توجہ، یہ بہت عقل مندی کا کام کیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھایا. وہ قرآن سکھایا جو مستحکم ضابطۂ اخلاق ہے. وہ قرآن میرے دوستوں جو جیون کا سنویدھان ہے. وہ قرآن جو ڈیوائن لا ہے، پرسنل لا نہیں، ڈیوائن لا. وہ قرآن جو دستور الہی، وہ قرآن جو ہر رتب و یابس اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اس قرآن کا علم خدا نے محبوب کو دیا.
آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں پھر کیا ہے تیسرا ٹکڑا؟ خلق الانسان. تمام تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے. آپ لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ کیا مصیبت ہے؟ پہلی بار مجھے تجربہ ہو رہا ہے کہ عقل مند پیچھے ہیں اور بچے آگے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. دستار بھی آپ نے پہلے کر دی. بہت آپ کو بھی کافی تجربہ ہو جائے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی جی. آیت کو دیکھیں. الرحمن پہلی ہے کیا؟ دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن. تیسری ہے خلق الانسان. تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں انسان سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ہمیں ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا جو پیدا پہلے ہوتی ہے پڑھتی بعد میں. توجہ کرو. ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوتے ہیں تو رسم بسم اللہ ہوتی ہے. اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے تو ہم پیدا بولیے پہلے ہوتے ہیں پڑھتے بعد میں. ہم ہیں تم پیدا پہلے ہوتے ہیں پڑھتے بعد میں. اور ایک نبی کی شان کہ پڑھائی پہلے کر لی پیدائش بعد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. القرآن خلق الانسان. ہمارے یہاں تعلیم بعد میں تخلیق پہلے. نبی کی شان دیکھو تخلیق پہلے ہے تعلیم بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ تخلیق انسانی سے پہلے نبی کا وجود ہے. آمینہ کے گھر میں حضور بہت بعد میں آئے لیکن ان کا وجود پہلے نہ ہوتا تو قرآن پہلے سیکھتے کیسے؟ تو نبی کا وجود پہلے ہے لیکن ان کی انسانیت ان کی بشریت جو ہے اس کا وجود بعد میں ہوا ہے. اسی لیے فرمایا علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو سکھایا قرآن اور اسے پیدا فرمایا انسان بنا کر. کس انداز کی کیفیت تھی؟ میں اکثر اس نکتے کو مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کے پڑوس سنبھل میں کوئی میلاد کا جلسہ تھا اور میں نے یہ فلسفہ تخلیق انسانی جو ہے اس پر گفتگو کی تھی. میں صرف اس وقت ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں کیونکہ آج مجھے عظمت قرآن پہ لوٹنا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات تھوڑی بھاری ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تو ساری سنیت اس پہ واری. ارشاد ربانی ہے. ماحول بہت خراب ہے. اگر اس موقع پہ کوئی حدیث سنائی جائے تو خبیث فوراً ٹھوکے گا. اسی لیے میں قرآن سے اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اللہ پاک کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں تخلیق کی کونیت کو سمجھا رہا ہوں. ترجمہ جزئی نیست نسندے without a doubt. جب اللہ نے چاہا اذا اراد جب چاہا کسی چیز کو یعنی شیئن کو ان یقول له تو اس شیئن سے کہا اے شیئن کن ہو جا تو وہ شیئن ہو. یا اللہ یہ شیئن ہے یہ شیئن بولیے یہ ٹکڑا ہے یہ علماء کے لیے ہے آپ سمجھ جائیں تو بونس ہے لیکن پھر میں انہی سے لے کے آپ کے حوالے کروں. علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے وہ شاء یشاء کا مصدر جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ الیکشن میں ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ شاء جو ہے فعل ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ کا اس نے چاہا. اسی کا فعل مضارع ہے یشاء چاہتا ہے یا چاہے گا جس کو ہم حال یا استقبال پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے
بولیے چاہتا ہے. تو یشاء کا مطلب چاہتا ہے یا چاہے گا؟ شاء کا مطلب چاہا. اسی کا مصدر ہے شیئن، شاء یشاء شیئن، جس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. کیا؟ بالکل ایک دم مدرسے میں جب بچے داخلہ لیتے ہیں تو پہلے سال یہ سب پڑھایا جاتا ہے میزان منشئی. چاہنا اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت. کیا ہے؟ ادھر والے بولو کیا ہے؟ چاہت. پیچھے والے بولو کیا ہے؟ شیئن کا مطلب کیا ہے؟ چاہت. اب جب چاہت سمجھ میں آ گیا تو پھر ترجمہ کرو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جزی نیس کے رب نے جب چاہا شیئن کو، یعنی چاہت. اللہ نے جب چاہت کو، یعنی ابھی کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے. ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ یہ کچھ کہاں، نہ یہاں نہ وہاں، نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ گنجوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ ہواؤں میں کھنکھناہٹ ہے، نہ فضاؤں میں سرسراہٹ ہے، نہ ابشار کے نغمے ہیں، نہ ہواؤں کی خنکی ہے، نہ بادل ہے، نہ ابرو ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ سورج کی کرنیں ہیں. ابھی کچھ نہیں. نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین ہے، نہ صدیقین ہے، نہ شہداء ہے، نہ صالحین ہے. صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. ابھی کسی کو اللہ نے بنایا ہی. ایک خانقاہی نقطہ ذہن میں آیا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کسی کو اللہ نے بولا بنایا ہی نہیں، صرف چاہت سامنے. گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر اپنی چاہت کو اپنے قرب خاص میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے میری چاہت بس میں ہوں اور تو ہے اور کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. میں نے اسی لیے کسی کو نہیں بنایا تاکہ تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو تعلق ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو الفت ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو رابطہ ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں. یہی تو چاہت. میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں. دیکھنے کو دیکھے. تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو. میں بنانے والا، تم بننے والے. میں نکھارنے والا، تم نکھرنے والے. میں سنوارنے والا، تو سنورنے والی. اے میری چاہت تو چمک چمک کے دیکھ، میں چمکا چمکا کے دیکھوں. تو سنور کے دیکھ، میں سنور کے دیکھوں. تو نکھر کے دیکھ، میں نکھار کے دیکھوں. ارے تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھ، میں تجھے اپنی مشیت سے دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت قرآن کانفرنس، حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اور اس دیکھنے کو کوئی دیکھے ہی نہ، کیونکہ کوئی تیسرا ہے ہی. اب یہ چلے حساب لگانے، اتنا دیا اتنا دیا. پہلے تو سکھا دیا، پہلے تو سکھا دیا. گویا کسی کو نہ بنا. رب نے فرمایا ہے میری چاہت بس تو ہے اور میں. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. میں ہوں اور بولو تو ہے. اسی درمیان اچانک اللہ نے حکم دیا اپنے ارادے سے، کون اے میری چاہت ہو جا. کیا کہا؟ لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا؟ میں سو جا نہیں، ہو جا کہہ رہا ہوں. اے میری چاہت ہو جا. ارے ہو جا. تیرا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟
ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا, ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا. اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے رزاق کہیں, ہو جا تاکہ لوگ مجھے غفار کہیں. اے میری چاہت ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا. ارے مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے, کائنات میں تیری پہچان. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تجھے سارے قرآن کا علم سکھا دوں گا, ساری کائنات کے علوم سب کچھ تجھے سکھا دوں گا, بس تو میری کبریائی بنوا دے, میری یکتائی بنوا دے, میرے سامنے سب کو جھکا دے, میرے بندوں کو میرا بنا دے. اے میری چاہت تو بس میری پہچان تو کر. دیکھیں تغزل کے رنگ میں آئی, تھوڑا خانقاہی مزاج بنائے تو مزہ آئے گا. تو میری پہچان تو کرا, میں تجھے لاجواب بنا دوں گا, بے مثال بنا دوں گا. اتنا خوبصورت, اتنا سندر, اتی سندر, ایکسٹراڈینری, فینومینل, اوسم, ایکسٹراڈینری, لاجواب, اتنا بیوٹیفل بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ, جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اتنی بار دہرا دوں گا کہ پھسلنے کا چانس ختم. جی بالکل سینے کو مدینہ بنا. اب اللہ محبوب کو سکھا رہا, پڑھا رہا, ہر چیز کا علم بتلا رہا. اور ملا جی حساب میں لگے ہیں, بعض علوم غیبیہ دیا, بعض نہیں دیا, یہ دیا وہ نہیں دیا, اتنا دیا اتنا نہیں دیا. اور رب تعالیٰ فرما رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. علماء جانتے ہیں یہ ماں جو ہے عموم کے لیے, عمومیت کے لیے. اے محبوب جو آپ کو نہیں پتا تھا سب میں نے سکھا دیا. I taught you which you didn't know. سب میں نے سکھا دیا. اور وہ سب سکھایا کہاں سے؟ قرآن سے. قرآن سے. قرآن کی ایک شان اور سنو, یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام. محبوب پر نازل ہوا 23 سال میں, وقتاً ووقتاً بتدریج نازل ہوا, لیکن نازل کرنے والا خدا, مقدس کلام ہے, اتارنے والا خدا رب ذوالجلال. اور جس پر اتر رہا ہے وہ قلب پاک مصطفیٰ. سنجیدگی سے کیچ کیجئے گا. تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ بتائیے جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر قرآن میں بعض صورتیں جو ہیں وہ مکی کی, بعض اس کی صورتیں مدنی کی. لکھا ہے کوئی سورہ شروع ہوتی ہے کہ یہ سورہ ہادہ سورۃ المکیہ لکھا جاتا ہے, اگر مدنی ہے تو ہادہ سورۃ المدنیہ. ہمیں جب یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ مکی مدنی نہیں, اللہ بغدادی اجمیری نہیں, تو پھر اس کا کلام کیسے مکی مدنی, اس کی صورتیں کیسے مکی مدنی؟ جب اللہ مکان سے پاک, مکہ مدینہ سے پاک, تو پھر اس کی صورتوں کو کیوں کہا یہ مکی صورتیں ہیں, یہ مدنی صورتیں ہیں؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی, آواز آئی کہا نورانی سن, تو اتارنے والے کو دیکھ رہا ہے, اس لیے تجھے سمجھ میں نہیں آتا. ارے یہ نہ دیکھ کون اتار رہا, یہ دیکھ کس پر اتار رہا, کس پر اتار رہا. ارے یہ نبی کی ذات ہے. تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر نبی مکے میں ہو تو آیتیں مکی ہو جاتی ہیں, مدینے میں ہو تو مدنی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نسبت کیا پاک مصطفیٰ کا فیض. قرآن کی ایک شان اور سنو. اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی کہ نہیں؟ ہاں؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور بھی دیگر صحف الاولین، بہت سارے صحف جو ہیں وہ انبیاء ما سبق پہ نازل ہوئے. وہ سب اللہ کا کلام ہے. وہ سب کے سب اللہ کا کلام. میں اگر کچھ لکھوں تو وہ میرا کلام کہلائے گا کہ نہیں؟ اور میرا ایک لکھا ہوا میرے دوسرے لکھے ہوئے سے مہان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں میرا ہی لکھا ہوا. تو جب قرآن بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، توریت بھی اللہ کی کتاب، تب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن ام الکتاب؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تمام کتابوں کی اصل قرآن ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ نازل کرنے والا تو ساری کتابوں کو خدا ہے، مگر کس پہ نازل ہوا اس کی اہمیت ہے. توریت عظیم ہے کیونکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوا. انجیل عظیم ہے، عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوا. زبور عظیم ہے، داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہوا. مگر قرآن کی طرح کوئی نہیں، کیونکہ یہ محمد حبیب اللہ پہ. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت